اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سے جو ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ٹاپکس ہیں، تو آپ انہی ٹاپکس کو جو میں آپ کو آج کا لیکچر دے رہا ہوں انہی ٹاپکس کو آپ پڑھیں، اور یہی ٹاپکس آپ کے پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ توجہ سے سنیں اور انہی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کی آج آخری کلاس ہے، لاسٹ کلاس ہے۔ سب سے پہلے عقائد کو لیتے ہیں۔ عقائد میں سے سب سے پہلے عقیدہ ہے توحید، تو اس کو میں ریوائز کرتا ہوں مختصراً انداز میں کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، اور توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، لیکن دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق، مالک، ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اب توحید کی شرعی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کو اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ایک ماننا۔ کہ اصطلاح شریعت میں توحید سے مراد اللہ پاک کی وحدانیت ہے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ پاک کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ تو یہ توحید کے بارے میں نے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اسی عقائد میں سے آپ کا جو امپورٹنٹ عقیدہ ہے اور وہ ہے آخرت۔ تفصیل سے آپ نے خود پڑھنا ہے، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، میں صرف ایگزامپل کے طور پر آپ کو مختصراً انداز میں یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا رہا ہوں۔ اب ہے آخرت۔ آخرت کا لفظ یا اس کا معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، تو اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے اور جس کے معنی قریب کی چیز ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ پاک اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ پاک کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اور اس کا نام جنت ہے، اور بڑے لوگ انتہائی اذیت ناک جگہ پر رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے بے شک نیک بہشت میں ہیں اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہیں۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن پاک کی کچھ تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج میں عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کی حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا،
اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ جب دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ تو یہ عقائد میں سے یہ آپ نے 2 ٹاپک امپورٹنٹ ہیں اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اب ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام میں نے آپ کو پڑھائے تھے۔ عقائد میں جب تھوڑا دہرا دوں کہ عقیدہ آخرت توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، اور ارکان میں سے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو یہاں پر میں آپ کو روزے کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتاتا ہوں۔ روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ اگلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اس روزے میں جو چیز ہمیں احساس رکھنا چاہیے وہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ کا معنی ہے پرہیزگاری، پرہیز کرنا، کسی سے بچنا۔ تقویٰ کا مفہوم پرہیزگاری ہے، اور تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ ضبط نفس انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے سے والی ہم چیز خواہش نفس ہے، اور خواہشات اگر اللہ پاک کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہے، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کے خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے، اور جو شخص ہر سال 1 مہینہ تک اللہ پاک کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے اور اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے، پینے اور دوسری نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے تو نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی ترتیب کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت و خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کے اشیاء پاس ہوتے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ پاک کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تھا روزہ۔ اب ہے نماز، دیٹ از امپورٹنٹ۔ نماز، روزہ یہ ارکان میں سے ہے۔ ارکان اسلام میں سے 2 بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑے ہے، اور اسلام کی عمارت کا جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز کا اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی اصل ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ فرمان رسول ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اذان کے بعد جاؤں، اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب اذان ہو جائے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ارشاد نبوی ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز والا ٹاپک بھی آپ نے خوب یاد کرنا ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ اب آ جاتے ہیں جناب، یہ عقائد میں نے آپ کو پڑھا دی، ارکان میں سے بھی آپ کو ٹاپک بتاتی ہے۔ اب ہے
اولاد کے حقوق، والدین کا احترام میں اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق کے برباد ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگدلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اسلام نے انسان کے دل میں سوئے جذبہ رحم و الفت کو جگا دیا تو دنیا سے قتل اولاد کی سنگدلانہ رسم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی۔ قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا ہے، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو، مفسد کے خوف سے ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔ اب جو والدین کے احترام کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں، یعنی اولاد کے اوپر کیا فرائض ہے، کیا ڈیوٹی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں۔ معاشرے میں جن ہستیوں کو سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا بھی سامان ہوتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے جو اپنی راحت اولاد کی راہ پر قربان کر دیتی ہے۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ صاحبان ثابت ہوتی ہے جنہوں نے مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد انہی کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوچھ جو اس کے سوائے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں تو نہ کہو ان کو ہوں یا نہ جھڑک ان کو دو، اور کہے ان سے بات ادب کی، اور جھکا دے ان کے کندھے عاجزی کر کے نیاز مندی سے، اور کہے اے رب ان پر رحم فرما جیسا پالا انہوں نے مجھے چھوٹا۔ تو والدین کا احترام کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں کہ والدین کا ادب احترام کرنا، والدین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، والدین کی اطاعت و خدمت کرنا، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں سے سلوک اچھا کرنا، اور والدین کی ناراضگی سے بچنا۔ تو یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں والدین کا احترام۔ اب اگر آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے عورت کا معاشرے میں مقام۔ یہ جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں مقام رکھے ہیں، ہر ایک اپنے رتبے، یہ حقوق العباد کے ضمن میں آتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عورتوں کا بڑا احترام ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں وہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے جو دیگر مذاہب اور اقوام میں اسے نہیں دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر حیثیت سے عزت اور عظمت بخشی، اور اس کا مقام اتنا بلند کیا کہ اسلام سے پہلے کسی مذہب اور معاشرے میں عورت کو ایسا شرف اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم کا فرمان ہے، جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تیری ماں کا۔ اس نے 3 بار یہی سوال کیا اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ والدین اور خاص طور پر والدہ کی خدمت پر بہت زور دیتے تھے اور تمام صحابہ اکرام کو اس کی ہدایات فرماتے تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ حضور کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ سے ملنے ہیں تو آپ نے ان کا اتنا احترام کیا کہ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اور جب وہ واپس جانے لگی تو ان کو بہت سے ہدیے اور تحفے دے کر رخصت کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور کو اتنی محبت تھی کہ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ جب وہ آپ سے ملنے آتی تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ ان کی حضرت علی سے شادی کے بعد ان سے ملنے کے لیے آپ خود ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے وراثت میں عورتوں کا حصہ رکھا ہے اور اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین یعنی امت کی مائیں کہا گیا ہے۔ نیک عورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سرمایہ قرار دیا۔ تو یہ اسلام میں جو عورت کا مقام ہے، جو عورت کی عزت ہے، اگر یہ سوال ہے تو آپ اس پر کمنٹس دے سکتے ہیں۔ اب ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ آپ کے اپنے
آپ کے اوپر والدین کے بعد آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، بہن، بھائی، چچا، ماموں، پھوپھی، یہ جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے۔ اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حق کو ہو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ حضور اکرم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں جو قطع یعنی تعلق توڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے کے حقوق یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ انسان کو روزمرہ کی زندگی میں اپنے ہمسائے سے واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور 3 قسم کے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی خصوصی تلقین فرمائی گئی ہے۔ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں، غیر رشتہ دار پڑوسی خواہ وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، اور تیسرا ہے جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم ہو جائیں۔ اب حدیث نبوی میں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسایہ کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو، یعنی پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسایہ کے حق میں بہتر سوچے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے تھے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے۔ ایک بار آپ کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو تہجد ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ حسن سلوک پڑوسیوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا جائے، اور حسن سلوک کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، پڑوسی ان سب کے مستحق ہیں۔ ہمسائے سے حسن سلوک کی تلقین سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کی گئی ہے، اور حضور اکرم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسایہ کا حق صرف یہی نہیں کہ اسے ستایا نہ جائے بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگلا ٹاپک یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، پھر مجھ سے نہ پوچھنا نہ سوال کرنا، یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جو آپ کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں یا آ سکتے ہیں، تو آپ انہی کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں گے، آپ تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھیں، میں صرف ہنٹس دے رہا ہوں، خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اب ہے اساتذہ کے حقوق۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا ہے، تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے، اور علم سے انسانیت کا استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا۔ استاد نئی نسل کی صحیح نشو و نما کر کے اس کے غور و فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں شاگرد کے اندر، اور نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور اکرم نے فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا یعنی جس نے پیدا کیا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی وہ سسر ہے، اور جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا کیا، تیسرا وہ ہے جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے، اور طلبہ کی زمین اور بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے،
وہ بارش کے فیض سے سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، اور یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں اپنے طلباء کی کامیابیوں کو اپنی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ اور مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اب آپ کا اگلا ٹاپک ہے ایفائے عہد، وعدہ۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وہ وعدہ پورا کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے، اور وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور اس بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ انسان کے تمام قریبی وعدوں میں اہم ترین وعدہ وہ ہے جو اس نے یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی یاد دہانی میں اس انداز میں کیا ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی بھی ہدایت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ملانا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ میں اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ جس سے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ ہمارے سارے دین کا جملے معاملات اور باہمی حقوق ایفائے عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اور اس لیے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔ اب ہے صدق، اور صدق کا مطلب ہے سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جس کو تسلیم کیے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ حضور اکرم نے اس بات کو نہایت ہی جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا ہے، سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ پاک میں اپنے صادق القول ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ سے سچی کسی کی بات ہو سکتی ہے، اور سچائی کا سرچشمہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور تمام انبیاء کرام روئے زمین میں سچے ہیں۔ تو دنیا میں پھیلائی اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔ اب اگلا ٹاپک ہے امپورٹنٹ، وہ ہے کسب حلال۔ کسب حلال کے بارے میں یعنی حلال کمانا، حلال روزگار حاصل کرنا۔ کسب حلال کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔ اسلام نے عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسب حلال کو بے حد اہمیت دی ہے، اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسب معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے جن سے معاشرے میں ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری وغیرہ کا رواج ہوتا ہے۔ اثار قربانی کو کہتے ہیں۔ دنیا پرستی انسان کو خود غرضی اور منفعت پرستی سکھاتی ہے، تو اللہ پرستی اس میں جذبہ اثار پیدا کرتی ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا کر خلق خدا کو راحت و آرام پہنچاتے ہیں، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا۔ اب ہے رذائل اخلاق، وہ چیزیں جو اخلاق کو زائل کر دیتی ہیں، اخلاق کو ختم کر دیتی ہے، اور ان میں سے ہے جھوٹ، غیبت، بہتان، منافقت، بددیانتی، تکبر، حسد،
اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ وہ ٹاپک میں نے آپ کو پڑھا دیے، آپ انہی ٹاپک کی تیاری کریں، اور یہی ٹاپک آپ کے پیپر میں بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ کا پیپر ہو تو پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔